میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر درس دے رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کچھ سمجھا رہے ہیں۔ اسی دوران ایک صحابی، انصاری صحابی خرامہ تشریف لا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی اس کے تشریف لانے سے پہلے آپ میرے بھائیوں غور کرو، آج ہمارے یہاں نیک کام نہیں ہے۔ آج اگر کسی کو پیسہ دیا جاتا ہے، آج کسی کی مدد کی جاتی ہے، تو میرے بھائیوں اس آدمی کو بار بار بولا جاتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں تیری مدد کی، میں نے فلاں وقت میں نے تیری مدد کی ہے۔ اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، اس کو تکلیفیں دی جاتی ہے۔ یہ نیک عمل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں دین کا کام کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس کے اندر بھی ریاکاری شامل ہے، اس کے اندر بھی دکھاوا شامل ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی عمل ہو، اس عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونا شامل ہے، نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اے لوگو تم نیک عمل کرو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس اللہ کے ساتھ کسی کو پوجو مت، کسی کے پر توکل اور بھروسہ نہ کرو۔ نیک عمل بھی کرو، نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایسا توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کے اوپر بھروسہ نہ ہو۔ آج مسلمانوں کے اندر اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کے اوپر توکل نہیں ہے۔ اگر توکل اور بھروسہ ہوتا تو ہماری مسجد ویران نہ ہوتی۔ یہ دکان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یہ مکان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ پوچھو ارے نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، مولوی صاحب دکان میں کون رہے گا، یہ کسٹمر آئیں گے، ہمارے سامان کیسے بکیں گے۔ ان کو رزق کی فکر ہے لیکن رزاق کی فکر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے اندر توحید کی کمی آ چکی ہے، ہماری زندگیوں میں شرک نے دخل دے دیا ہے۔ اس وجہ سے جس کے اندر شرک پایا جاتا ہو، کتنے اچھے اعمال کر لو، یہ شرک تمہاری تمام نیکیوں کو مٹا کر کے رکھ دے گا، یہ شرک تمہارے نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس وجہ سے اپنے اندر چیک کرو کہیں ہماری زندگی میں شرک تو نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر جیسا بھروسہ ہونا چاہیے ویسے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہو۔ آج حلال و حرام کی تمیز کہاں ہو رہی ہے؟ آج حلال طریقے سے پیسہ آئے یا حرام طریقے سے پیسہ آئے کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبال المرء اخذ من المال امن الحلال ام من الحرام۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مال تو کمائیں گے لیکن اس بات کی فکر نہیں کریں گے کہ وہ مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ مال آنا چاہیے، مال کے چکر میں لوگ پاگل اور دیوانہ ہو جائیں گے۔ امن الحلال ام من الحرام، یہ مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، اس کا بھی ذرہ برابر وہ خیال نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں اگر خیال کیے ہوتے تو ہمارے سماج کے اندر یہ جہیز کا معاملہ نہ ہوتا، یہ جہیز کا کاروبار نہ ہوتا۔ یہ پڑھے لکھے لوگ اور یہ مسلمان طبقہ، یہ اہل حدیث طبقہ جہیز کا بائیکاٹ ضرور کرتی، لیکن یہ جماعت ایسی ہے، نام تو اپنے آپ کو اہل حدیث گردانتا ہے، یہ جماعت کہتی ہے ہم اہل حدیث ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود جہیز کے کاروبار میں شامل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حرام نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، حرام۔ اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ کو معلوم ہے، آپ نے فرمایا اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کیسے ایکسپٹ کرے گا؟ جس کے زندگی میں حرام کا کاروبار رہو، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا کھانا حرام کا، جس کا کپڑا حرام کا، جس کا لباس حرام کا، جس کے پرورش حرام مال سے کی گئی ہو، بتاؤ اس کی عبادت اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ کیسے قبول کرے، اور بتاؤ اس کی دعا اللہ تعالیٰ کہاں سے سنے؟ آج مسلمانوں کے اندر یہ نیک عمل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آج مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور جلن جلتا ہے، ایک مسلمان سے حسد کرتا ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، نیک اعمال بھی کر رہے ہو، ایک مسلمان سے حسد کر رہے ہو اور جل رہے ہو، ایک مسلمان سے بغض اور نفرت بھی کرتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیو غور کرو، اللہ کے نبی کی اس حدیث کو کیسے بھول گئے؟ لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اے لوگو حسد نہ کرو، اے لوگو آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو۔ اگر حسد ہی کرنا ہے تو نیکیوں میں حسد کرو، اگر حسد ہی کرنا ہے تو اچھے کام میں حسد کرو۔ ہاں وہ فلاں آدمی اچھا کام کر رہا ہے، وہ مسجدیں بنا رہا ہے تاکہ اس کے گاؤں کے اندر نمازیوں کی تعداد بڑھے، وہاں کی عورتیں نماز پڑھیں۔ ہمارے یہاں مسجدیں نہیں ہیں، چلو ہم بھی مسجد بنوائیں، ہم بھی اپنے یہاں عورتوں کا مسجدوں کا انتظام کریں تاکہ ہماری عورتیں بھی نماز پڑھیں۔ اس کے گاؤں کے اندر مسجدیں بھری رہتی ہیں نمازیوں سے، مقابلہ کرنا ہے تو مقابلہ یہ کرو، ہمارے گاؤں کے اندر بھی مسجدیں، ہمارے گاؤں کی مسجدیں بھی بھری رہیں اور ہمارے گاؤں کی بھی مسجد فل رہے۔ یہ مقابلہ ہونا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ آج برائیوں میں کمپٹیشن ہے۔ آج دیکھیے نوجوانوں میں کمپٹیشن چل رہا ہے، آج گاڑیوں میں کمپٹیشن چل رہا ہے۔ نوجوان لڑکا تیرے پاس کتنی گرل فرینڈ ہے؟ 5، میرے پاس 10 ہے۔ آج برائیوں میں کمپٹیشن ہے، تیرے پاس 2 گاڑی ہے، میرے پاس 4 گاڑی، تم نے 2 لاکھ لیا، ہم 4 لاکھ لے رہے ہیں۔ جائز میں تم نے 2000 لوگوں کو کھلایا ہے، ہم 5000 لوگوں کو کھلائیں گے۔ آج کمپٹیشن برائیوں میں ہو رہی ہے، دکھاوے میں ہو رہی ہے، دکھاوے میں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر درس دے رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کچھ سمجھا رہے ہیں۔ اسی دوران ایک صحابی، انصاری صحابی خرامہ تشریف لا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی اس کے تشریف لانے سے پہلے آپ نے فرمایا، اے لوگوں سنو، ابھی تمہارے درمیان ایک ایسا آدمی آئے گا جو کہ جنتی ہے۔ اے صحابہ، ابھی تمہارے درمیان ایک ایسا آدمی آئے گا جو کہ جنتی ہے، جو تیرے زندگی میں رہتا ہے، تیرے درمیان میں رہتا ہے، وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے سنا، اور جیسے اللہ کے نبی نے یہ جملے فرمائے، دروازہ کھلا اور ایک انصاری صحابہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں جوتا ہے، جن کے بائیں ہاتھ میں جوتا ہے اور وضو کے پانی ٹپک رہے ہیں۔ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کر کے اندر انٹری ہو جاتے ہیں، اندر داخل ہوتے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی مجلس جیسے ختم ہوتی ہے، اب دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے یہی جملہ دہرایا، اے لوگوں، ابھی تمہارے درمیان ایک ایسا آدمی آنے والا جو کہ جنتی ہے۔ لوگوں نے پھر دیکھا وہی انصاری صحابہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں، سلام کر کے اندر رائے، مجلس ختم ہوئے، لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس صحابی کا نام ہے حضرت سعد بن وقاص، جن کو اللہ کے نبی نے جنتی قرار دیا ہے، جن کو اللہ کے نبی نے جنتی قرار دیا۔ اس صحابی کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عمر لگ جاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر لگنے کے بعد پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں، اے انصاری صحابی، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں 1-2 دن مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنا مہمان بنانا پسند کریں گے؟ انصاری صحابی جواب میں کہتے ہیں، کیوں نہیں، بالکل ویلکم، خوش آمدید، آئیے، آپ کا آنا مبارک ہو۔
آئیے میرے گھر کے اندر بالکل جتنے دن آپ رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ انصاری صحابی کے گھر پہنچتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گھر کے اندر پہنچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گھر پہنچنے کے بعد 1 دن 2 دن 3 دن تک رہتے ہیں، اور 3 دن رہنے کے بعد یہ چیک کرتے ہیں اور تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سا یہ عمل کرتے ہیں جن کی وجہ سے محمد رسول اللہ نے ان کو جنتی قرار دیا ہے، لیکن چیک کرنے کے بعد ان کو پتہ نہیں چل پاتا ہے یہ کون سا عمل کیا کرتے ہیں، یہ کون سی نیکی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ 3 دن ہو گئے پتہ نہیں چلا، تو جانے لگے اب میں جا رہا ہوں، 3 دن آپ کے گھر کے اندر میرا ہو گیا ہے، اب رہنا مناسب نہیں ہے۔ وہ انصاری صحابی کہتے نہیں میرے بھائی، اور 2-4 دن تک رہ لیجئے، آپ میرے گھر کے اندر آئے، برکتیں آئی ہوئی ہے۔ ارے مہمان کا آنا تو برکت ہے، رحمت ہے، آپ میرے گھر سے مت جائیے۔ لیکن انصاری صحابی کی اصرار پر بھی یہ کہتے نہیں اب میں آپ کے گھر کے اندر رہ نہیں سکتا ہوں، آپ کے یہاں میں کھانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ آپ کے یہاں جو آنے کا میرا مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ وہ کون سا نیک عمل کرتے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس نیک عمل کو میں بھی کروں، وہ نیکیاں میں بھی کروں، وہ نیک عمل میں بھی کروں۔ اس صحابی نے کہا پھر تم نے کیا دیکھا؟ 3 دن میں تم نے کیا دیکھا؟ جواب میں یہ کہتے ہیں میں نے بہت کچھ تو نہیں دیکھا، لیکن جو دیکھا وہ تو جو تم کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، نمازیں آپ پڑھتے ہو نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا یہ بھی نیکیاں ہیں، یہ آپ کرتے ہیں یہ میں بھی کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی نیک عمل ہے، یہ آپ پڑھتے ہیں یہ میں بھی کرتا ہوں، لیکن ذرا یہ تو بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں وہ میں نہیں کرتا ہوں، جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی بشارت سنائی ہے، مجھے تو اندازہ نہیں ہے کس عمل پر اللہ کے رسول نے مجھے جنت کی بشارت سنائی ہے، لیکن ہو سکتا ہے شاید کہ میری زندگی میں ایک عمل یہی ہے جس کو میں سوچتا ہوں اسی عمل کے بلبوتے پہ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی ہوگی۔ وہ صحابی کہتے ہیں وہ کون سا عمل ہے بتائیے، وہ کون سی نیکی ہے بتائیے۔ وہ صحابی انصاری صحابی جواب دیتے ہیں اے میرے پیارے بھائی جب تم پوچھ رہے ہو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میری زندگی میں بہت نیکیاں تو نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں ایک نیکی یہ ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے حسد نہیں کرتا ہوں، میں کسی مسلمان سے جلتا نہیں ہوں، میں کسی مسلمان سے نفرت نہیں کرتا ہوں، میں کسی مسلمان کو میں کمزور نہیں سمجھتا ہوں، اگر سامنے والا آتا ہے تو میں پہلے اس کو سلام کرتا ہوں، میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے آگے بڑھ کر کے ہاتھ بڑھاتا ہوں اور سلام کرتا ہوں، میں اپنے مسلمان بھائی سے بغض نہیں رکھتا ہوں۔ یہ صحابی کا سننا تھا، جب آپ میں کہتے ہیں بس کر، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو آج مسلمانوں کے دلوں میں کتنی نفرتیں، کتنی عداوت ہے، کتنا جلن ہے، کتنا حسد ہے، ایک دوسرے سے مسلمان جلتا ہے۔ نیکیاں تو نہیں ہے، نیک عمل تو نہیں ہے، لیکن حسد موجود ہے۔ غور کیجیے آپ میرے بھائیوں، لڑائی جھگڑا، زبان درازی، علماء کے اوپر تانا کشی، بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہے، یہ فلاں مولانا کو ایسا بول دیا، فلاں کو ایسا بول دیا، فلاں کو ایسا بول دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، جس کو اللہ سے ملنے کی یقین ہو، ملنے کی تمنا ہو کہ ایک دن آئے گا مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہوگی، مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا، وہ بندہ اپنی زندگی میں اپنے قدم کو بڑے پھونک پھونک کر کے رکھنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہے، میں کون سا چہرہ لے کر کے میں اپنے رب کے پاس جاؤں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو ایک مرتبہ صرف اتنا کہہ دیا تھا، اے کالے کلوٹے کی اولاد، اے کالے کلوٹے کی اولاد، تو کالا تیری ماں کالی۔
صرف اتنا کہا تھا حضرت بلال نے، صرف اتنا، حضرت بلال کو صرف اتنا کہا تھا، اے کالے کلوٹے کی اولاد۔ حضرت ابو ذر نے اتنا ہی کہا تھا، حضرت بلال نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ حضرت بلال پہنچ گئے محمد رسول اللہ کی دربار میں اور اللہ کے نبی سے شکایت کی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، کیا کالا ہونا اللہ کی نظر میں برا ہے؟ کیا کالا اور گورا اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، یہ کالا گورا تو انسان دیکھتا، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ کیا اللہ تعالیٰ خوبصورتی دیکھتا؟ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورتی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو تیرے دل کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ تیرے عمل کو دیکھتا ہے۔ اے بلال بتاؤ تو صحیح، اے بلال میں نے تو تم سے کہا تھا، اے بلال تو جنتی ہے، اگر کالا گورا اگر اللہ دیکھتا تو کالا ہو کر کے تو جنت میں کیسے جاتا؟ اے بلال میں نے تو تم سے کہا تھا، جب مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی سیر کرائی تو میں نے جنت میں تمہیں چلتے ہوئے پایا اور میں نے پوچھا تھا، اے بلال کیا عمل کرتا جس کے بلبوتے پہ تو جنت میں چلا گیا ہے؟ اے بلال تم نے تو جواب دیا تھا، اے اللہ کے رسول میں ببوسور رہتا ہوں اور جتنی طاقت میں ہوئی مجھے ہوا کرتی میں اتنی نمازیں پڑھ لیا کرتا ہوں۔ اے بلال اب تو بتا کالے گورے کی باتیں تو کیوں کر رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آج مجھے ابو ذر غفاری نے مجھے کالا کہا ہے، مجھے تانا دیا ہے اور مجھے کالے ہونے کی اس نے تانا دی ہے۔ اللہ کے نبی نے ابو ذر کو بلایا، بلاؤ ابو ذر غفاری کو۔ ابو ذر غفاری کو بلایا گیا۔ ابو ذر غفاری سے اللہ کے نبی نے صرف اتنا فرمایا، اے ابو ذر غفاری، کیا تم نے زمانہ جاہلیت کو ابھی تک تم نے نہیں چھوڑا ہے؟ زمانہ جاہلیت والی باتیں تم کرنے لگے ہو، تم اسلام لانے کے بعد کالے گورے کے بارے میں تم بات کرتے ہو، کالے گورے تم کر رہے ہو، کیا تم زمانہ جاہلیت میں ہو؟ کیا تم نے زمانہ جاہلیت کو چھوڑا ہی نہیں ہے؟ تم کتنے بڑے نادان ہو۔ اللہ کے نبی نے صرف اتنا فرمایا، ابو ذر غفاری خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بولے، باہر نکلے اور حضرت بلال کو پکڑ لیا۔ اے بلال مجھ سے غلطی ہو گئی، اے بلال مجھے معاف کر دے، اے بلال میں نے اپنی زبان سے تمہیں برا بھلا کہہ دیا ہے، اے بلال اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، میں کل قیامت کے دن اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، یہ صحابہ تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہوا کرتی تھی، آپس میں محبت سے اس کو ختم کر لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے جھک جانا گوارا کر لیا کرتے تھے۔